ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب سچے مالک اللہ کی طرف سے کتاب آئی یعنی قرآن، یہودیوں کی طرف، عیسائیوں کی طرف، اہل مکہ، پوری دنیا والوں کے لیے، لیکن اسپیشلی ان لوگوں نے انکار کیا، اس لیے وہ کنٹیکسٹ ہے۔ مصدق لما معہم، تو جو پہلے توریت اور انجیل آئی تھی اس کی باتوں کی یہ قرآن تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس موجود تھی، تو سمجھ لینا چاہیے اسی مالک نے بھیجا ہے اس کو بھی۔ باتیں جب مل رہی ہے ایک دوسرے سے، جیسے لکھنے کا انداز، بولنے کا انداز، کتاب کا اسٹائل بتاتا ہے یہ اسی آتھر کی لکھی ہوئی ہے، تو پہلے کی کتاب اور یہ دونوں جب میچ ہو رہی ہے تو اب نیا حکم جب بھیجا تو اسے مان لینا چاہیے۔ وَقَانُوا مِن قبل، جبکہ اس سے پہلے انتظار کر رہے تھے اس نبی محمد پیغمبر کا، اور اپنے اگیانی لوگوں کے خلاف فتح حاصل کرنے کے لیے بولتے کہ وہ نبی آئے گا تو ہم ان کے ساتھ جیت جائیں گے آپ سے، علی الذین کفروا، اگیانی لوگوں کے خلاف۔ فلما جاءہم، جب وہ نبی رسول پیغمبر آ گئے، ما عرفوا، جسے جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنی اولاد کی طرح جیسے جانتے تھے، کفروا، تو انکار کر بیٹھے اس نبی کا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے جان بوجھ کر انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کوئی کہے گا کہ اللہ اگیانی پر لعنت کیوں بھیج رہا، ہر ایک سے پیار کرتا ہے، ہر ایک کو پیدا کیا، تو جو جان بوجھ کر عقڑ بازی، غرور، گھمنڈ، تکبر کرے اور گیان کو سمجھ کے بھی ٹھکرا دے تو پھر وہ تو لعنت میں خود جا کے گر گیا نا، اب اسے کون اٹھائے گا، لعنت سے کون نکالے گا۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، یہ جو لعنت میں اپنے ہاتھ سے گر گئے اپنی عقڑ بازی کی وجہ سے، سچے گیان کو نہیں مانے، تو انہوں نے جو کمایا بہت برا کمایا۔ ان یکفروا، جو اگیان پر اڑے رہے، بما انزل اللہ، جو اتارا اس کو جھٹلا دیا، بغیا، آپس میں ایک دوسرے سے سرکشی کرنے کے لیے، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، ان ینزل اللہ، کہ جو کچھ نازل کیا وہ اللہ نے ہے، اس قرآن میں گیان اور ایمان کی باتیں، من فضلہ، اپنے فضل سے نازل کیا، علی من یشاء من عبادہ، چاہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی آئے یا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، یا کسی بھی انسان کو اللہ اپنا گیان اور ایمان دے، اپنی کتاب دے دے، تو یہ اللہ کی دین ہے، اس کا فضل ہے۔ علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی دے سکتا ہے، اور قیامت تک جب اس قرآن کی، گیان کی، ایمان کی باتیں کوئی بھی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا، کیا کہہ رہا وہ سنو، کس گیان اور ایمان کی طرف بلا رہا وہ سنو، ہم تو اپنے علماء کی مانیں گے، اور اگر ان کے علماء، ان کے ماں باپ، افلا یعقلون شیئا، کچھ عقل نہیں رکھتے تھے، او لا یہتدون، اگر ہدایت پہ نہیں تھے تو کیا تم ان کے پیچھے چلے جاؤ گے؟ انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے اور راستے پر پایا، انا وجدنا آباءنا علی امۃ فہم علی آثارہم مقتدون، فہم علی آثارہم مہتدون، انہی کے پیچھے چلنے کو ہدایت سمجھ رہے، اور ان کے علماء جو کھینچے جا رہے، چاہے وہ اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنے جتھے بنانے کے لیے، اپنے گروپ کے لیے کر رہے، یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آج بھی جب سچی پکی اچھی تفسیر قرآن کی باتوں کی صحیح ترجمہ اٹھ کر کھڑے ہو کر سناؤ تو کہتے یہ کون سی جماعت کا ہے، یہ کون سے مسلک کا ہے، یہ کون سے گروپ کا ہے، یہ کہاں سے آیا، باتیں کیا کہہ رہا، عقل سے نہیں سمجھتے، تمہیں میزان اور ترازو عقل کا دیا ہے اللہ نے، اور جگہ جگہ کہا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، عقل کیوں نہیں رکھتے، جگہ جگہ کہا، اور ایک جگہ تو کہہ دیا کہ اگر عقل سے کام نہیں لوگے تو گندگی ڈال دے گا تمہارے اوپر۔ اللہ ہمیں اپنی عقل کا استعمال کر کے قرآن کی، گیان کی، ایمان کی باتیں سمجھ کر، اور کون دینی اور دنیاوی لیڈر ہمیں گمراہ کر رہا، کون عالم حق ہے، علماء حق کون ہے، کون علماء سو ہے، یہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ ہر زمانے میں یہ ہوا، اور ہمیں حق کی طرف آنے کی توفیق عطا کرے۔ بئس ما اشتروا، بہت برا ہے جو انہوں نے کمایا، انفسہم، اپنے آپ کے لیے، ان یکفروا، کہ اگیان کا راستہ اختیار کیا، بما انزل اللہ، جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا، آخری فائنل لاسٹ کتاب قرآن کے اندر گیان کی باتیں، وہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ان ینزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء، اور جب یہ اللہ کسی کا محتاج نہیں کہ کس کو اپنا گیان اور ایمان دے، اور کون گیان پرچارک بنے، اور کون لوگوں کو گیان اچھے انداز سے ایمان سمجھا کر بلائے، اللہ کسی کا محتاج نہیں کہ کسی سے پوچھ کر کرے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کی رحمت یہ تقسیم کرتے ہیں، نحن قسمنا بینہم، اللہ کہہ رہا ہم نے تقسیم کیا، ہم کسے نبی بنائے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کسے نبی بنائے
کسے گیان اور ایمان کی باتیں دے، یہ قرآن اور ایمان کی باتیں، اور قیامت تک کون کھڑا ہو اٹھے اور یہ گیان اور ایمان اور قرآن کی باتوں کو صحیح انداز سے پیش کر کے لوگوں کو گیان اور ایمان کی طرف لائے، یہ تم نہیں جانتے۔ ان کی باتیں سن کے تم سمجھ لو، عقل سے فیصلہ لو، باتیں تمہیں سمجھ میں آتی، دنیا کی ہر چیز عقل سے سمجھتے، تو گیان اور ایمان کی سچے مالک کی وڑک کی باتیں بھی اپنی عقل پہ زور ڈالو، سمجھ میں آ جائے گی۔ من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب، لیکن غرور، گھمنڈ، تکبر، اکڑ بازی کرنے والے، گیان کی طرف نہیں آنے والے کے لیے سچے مالک کا غضب، ایک غصے کے بعد دوسرا غضب آیا، یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایسا جو کرے گا اس کی طرف بھی، چاہے وہ ماں باپ خاندانی طور پر ایمانی مسلم گیانی تھا، لیکن اگر اس طرز عمل پہ چلے گا تو فباؤوا بغضب علی غضب، وہ بھی ایک غصے کے بعد دوسرے غصے کا کنٹینیو اللہ کی لعنت کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، سوجھ بوجھ کو سننے کی صلاحیت، اللہ کی باتیں، گیان اور ایمان کی باتیں سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال کرو اور سچے مالک کے گیان اور ایمان پہ جم جاؤ۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ گیانی بن جاؤ، آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔